3/1 قسط نمبر 3 ٹی بی پر ریسرچ کرنے والی بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے جناب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ دراصل میرے خاندان میں 2-3 اموات اس مرض کی وجہ سے ہو چکی ہیں، جن میں ایک تو میرے والد صاحب تھے۔ مجھے اس مرض کے مریض کو بہت قریب سے دیکھنے، پرکھنے اور برتنے کا موقع ملا ہے، اور جہاں تک فتح محمد کی موت کا تعلق ہے وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا۔ پھر اضافہ کرتے بولا، رات کو اچھا خاصا سویا تھا، آدھی رات کو کھانسی کا دورہ پڑا، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بس کھانستا چلا گیا۔ دونوں بیٹے اور زاہدہ پریشان ہو گئے۔ ریاض میرے پاس آئے اور باپ کی کیفیت کے بارے میں بتایا۔ یہ لوگ میرے پڑوسی ہیں، میں فوراً ان کے ساتھ ہو لیا۔ فتح محمد کے پاس پہنچا تو اسے عجیب حالت میں پایا۔ وہ پیٹ کی تکلیف سے دوہرا ہوا جا رہا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ درد کلنج میں مبتلا ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے کچھ سوچ پاتا، اس نے خون کی الٹی کر دی، پھر ایک اور الٹی۔ خون اس کے منہ سے ایسے جاری تھا جیسے اس کے پیٹ کا کوئی پھوڑا پھٹ گیا ہو یا جیسے کسی نے اسے اندر سے ذبح کر دیا ہو۔ وہ دل شکستہ انداز میں متوقف ہوا، پھر گھمبیر لہجے میں بولا، پھر اس نے دم دے دیا، وہ خون تھوکتا تھوکتا مر گیا۔ مجھے تو یہ کوئی کالے علم کا چکر لگتا ہے بشیر، منظور موچی نے خیال آرائی کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت بھی میں نے یہی کہا تھا، اس دنیا میں بعض لوگ بڑے ظالم اور سفاک ہیں، دوسرے انسانوں سے دشمنی نکالنے کے لیے کالے پیلے ہر قسم کے علم کا سہارا لیتے ہیں، اور پھر کالا جادو تو ایک حقیقت ہے، اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا نا۔ میں تمہاری بات سے انکار نہیں کروں گا منظور، بشیر لوہار نے تائیدی انداز میں کہا، لیکن یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ فتح محمد کا کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تو ایک بھلا مانس اور شریف آدمی تھا۔ وہ دونوں فتح محمد کی موت پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے اور میں ان کی باتیں خاموشی سے سنتا رہا۔ اس وقت میرے ذہن میں فتح محمد نہیں بلکہ اس کے 2 جوان بیٹوں کی المناک موت کے مناظر چل رہے تھے، اور ان کے قاتل کے سلسلے میں ابھی تک کوئی اشارہ نہیں مل سکا تھا۔ زاہدہ نے نازو اور صفدر کے حوالے سے جو کچھ بتایا تھا وہ بہت اہم تھا، لہٰذا میں نے اس معاملے کی تصدیق کے لیے بشیر لوہار سے پوچھ لیا۔ میں نے سنا ہے ریاض کا کسی نازو نامی لڑکی سے کوئی چکر بھی چل رہا تھا۔ میرے استفسار کا انداز بڑا پراسرار اور رازدانہ تھا۔ بشیر اور منظورے نے بیک وقت چونک کر میری طرف دیکھا، ان کے چہروں اور آنکھوں میں ایک خاص قسم کی سنسنی خیزی پائی جاتی تھی۔ میرے سوال کے جواب میں بشیر لوہار نے بتایا، جناب آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، شمشیر پور میں ہیر رانجھا کی یہ کہانی واقعی چل رہی تھی۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ ریاض اور نازو دنیا والوں کی نظروں سے چھپ چھپا کر ملا کرتے تھے۔ میں نے ایک گھمبیری سانس خارج کی اور کہا، مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ نازو کا بھائی صفدر کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، اسے بدماشی اور غنڈہ گردی کا بڑا شوق ہے، بلکہ گاؤں سے باہر بھی ایسے غنڈہ عناصر سے اس کے بڑے گہرے اور دوستانہ تعلقات ہیں، مثلا لاکھو بدماش جو موزہ چیاں والے میں رہتا ہے۔ جی ہاں، حقیقت تو یہی ہے، انہوں نے بیک زبان ہو کر کہا۔ ماشاءاللہ، آپ دونوں بڑے سمجھدار اور تجربہ کار انسان ہو، میں نے باری باری بشیر اور منظورے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آپ لوگوں کی ساری زندگی شمشیر پور میں گزری ہے، یہاں کی آب و ہوا اور ایک ایک انسان کے مزاج سے گہری واقفیت ہے آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ان سے دریافت کیا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ صفدر نے اپنی بہن نازو کا سارا غصہ ادھر ہی اتار دیا ہو۔ میں نے انگلی سے باڑے کی سمت اشارہ کیا اور کہا، کچھ دن پہلے صفدر اور ان دونوں بھائیوں میں اچھی خاصی تلخ کلامی اور ہاتھا پائی بھی ہو چکی ہے، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ صفدر نے انہیں خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دی تھیں۔ اس دوہرے قتل کی واردات میں صفدر کا بھی تو ہاتھ ہو سکتا ہے۔ ہاں، ایسا ہو تو سکتا ہے، مگر بشیر لوہار کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ مگر کیا بشیر ہے؟ میں نے تیز آواز میں پوچھا۔ اس نے جواب دیا، میرے علم کے مطابق صفدر تو کل صبح سے کہیں گیا ہوا ہے، وہ گاؤں میں موجود نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ گاؤں میں ہے یا گاؤں سے باہر۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، پھر پوچھا وہ کہاں گیا ہوا ہے؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں جناب، وہ بے بسی سے بولا۔ منظور موچی نے مشورہ دینے والے انداز میں کہا، پتر تھانے دار، آپ ایسا کرو کہ صفدر کے گھر جا کر پتہ کرو، اس کی بوڑھی والدہ اور بہن گھر پر ہی ہیں، صفدر کے بارے میں وہی کوئی صحیح بات بتا سکتی ہیں۔ ہاں جی، بشیر لوہار نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، منظورہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، صفدر کے گھر سے کوئی کام کی بات معلوم ہو سکتی ہے۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کر کے انہیں فارغ کر دیا، اور وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے میں نے ان سے صفدر کے گھر کی لوکیشن بھی معلوم کر لی۔ جب میں جانے لگا تو بشیر لوہار نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، باڑے پر آپ نے جو تالا لگایا ہے اس کی چابی آپ کے پاس ہے، اور آپ جانتے ہیں وہاں نصف درجن سے زیادہ جانور بندھے ہوئے ہیں۔
اس واردات کے ہنگامے کی وجہ سے پتہ نہیں انہیں صبح بھی کچھ کھانے کو دیا گیا ہے یا نہیں، اور آگے شام بھی آنے والی ہے۔ اس نے ایک اہم نکتے کی طرف میری توجہ دلائی تھی۔ میں نے اس خیال سے باڑے کو لا کر دیا تھا کہ اگر کسی کھوجی کی مدد سے قاتل کا سراغ لگانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو آسانی رہے، لیکن زاہدہ کی زبانی صفدر اور نازو والا جو معاملہ مجھ تک پہنچا تھا، اس کی روشنی میں کھوجی سے زیادہ صفدر اور لاکھوں پر توجہ دینے کی ضرورت تھی۔ محض کھوجی کے کام کے لیے نصف درجن جانوروں کو بھوکا پیاسا نہیں رکھا جا سکتا تھا، لہٰذا میں نے اپنا فیصلہ بدلنے میں ذرا دیر نہ لگائی۔ میں نے اپنی جیب میں سے باڑے پر لگے ہوئے تالے کی چابی نکالی اور اسے بشیر لوہار کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تم اپنے پاس رکھ لو، وہاں پر موجود جانوروں کو صبح شام چارہ اور پانی دینا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور ہاں، میں نے لمحے بھر کے لیے توقف کیا، پھر تسلی آمیز انداز میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، چوری چکاری کا خیال دل سے نکال دو، تمہیں رات کو باڑے کی نگرانی یا خفیہ حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں، بس سونے سے پہلے تالا وغیرہ چیک کر لیا کرنا۔ ٹھیک ہے جناب، وہ فرما برداری سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن اگر زاہدہ نے اس بات پر کوئی اعتراض کیا تو میں کیا کہوں گا؟ تم کہہ دینا کہ یہ ڈیوٹی میں نے تمہارے سپرد کی ہے۔ میں نے کہا، ویسے مجھے نہیں امید کہ زاہدہ کو تمہارے اس عمل پر کوئی اعتراض ہو، وہ اس وقت ایک مصیبت میں گھری ہوئی ہے، اسے آپ لوگوں کی مدد کی اشد ضرورت ہے، اس کا کوئی قریبی عزیز رشتہ دار تو ہے نہیں، گاؤں کے لوگ ہی اس کے رشتہ دار ہیں، اور پھر تم تو اس کے پڑوسی بھی ہو، تمہارا سب سے زیادہ حق بنتا ہے۔ مجھے یقین ہے تمہارے اس تعاون پر وہ کوئی اعتراض نہیں کرے گی۔ اور بالفرض محال میں نے بات نامکمل چھوڑ کر ایک گہری سانس لی اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، اگر اس نے تمہیں منع کیا یا تمہاری پرخلوص کوشش پر کوئی اعتراض کیا تو تم اس سے کوئی ضد بحث نہ کرنا، خاموشی کے ساتھ باڑے کی چابی اس کے ہاتھ پر رکھ دینا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا، آپ نے میرے ذہن سے ایک بوجھ اتار دیا ہے۔ بوجھ ذہن پر ہو یا دل پر، یہ بڑی خرابی پیدا کرتا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر تمہارا ذہن اس معاملے میں ہلکا پھلکا ہو گیا ہے تو میں چلتا ہوں۔ منظور موچی نے پیشکش کرنے والے انداز میں کہا، تھانے دار جی، میں اسی طرف جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو صفدر کے گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ میں خاموشی سے منظور کے ساتھ ہو لیا۔ شام کے سائے پھیلنا شروع ہو گئے تھے۔ میں اس وقت کانسٹیبل رشد کے ساتھ ایک تانگے میں بیٹھ کر موزہ چیاں والی جا رہا تھا۔ ہم چند منٹ بعد اپنی منزل پر پہنچنے والے تھے۔ میرے تھانے سے چیاں والی اور شمشیر پور کا فاصلہ لگ بھگ ایک جیسا تھا، بس سمت کا فرق تھا۔ شمشیر پور تھانے سے جنوب میں اور چیاں والی جنوب مغرب میں واقع تھا، جبکہ یہ دونوں گاؤں آپس میں صرف 2 میل کی دوری پر تھے۔ چیاں والی جانے کا مقصد تھا صفدر اور لاکھو سے ملاقات کرنا۔ دوپہر کے وقت میں صفدر کے گھر گیا تھا اور اس کی ماں سے ملاقات ہو گئی تھی۔ بوڑھی کریمہ بی بی نے مجھے بتایا کہ صفدر اپنے دوست سے ملنے چیاں والی گیا ہوا ہے۔ میں نے اسے پوچھا تھا کیا اس کے دوست کا نام لاکھو ہے، تو اس نے اس بات میں جواب دیا تھا وہ نازو اور ریاض والے معاملے کے بارے میں بالکل نہیں جانتی تھی۔ دوہرے قتل والی واردات کی خبر اس تک پہنچ گئی تھی اور اسے اس واقعے کا بڑا دکھ تھا۔ میں نے نازو سے بھی علیحدگی میں بات کی۔ پہلے تو اپنے اور ریاض کے تعلق سے انکار کرتی رہی، جب میں نے سخت رویہ اختیار کیا اور کہا کہ میرے پاس اس معاملے کے عینی شاہد بھی ہیں، اگر اس نے غلط بیانی کی تو میں تفتیش کے لیے اسے تھانے بھی بلا سکتا ہوں، پھر گواہوں کے ساتھ اسے عدالت کے حوالے کر دوں گا۔ اس طرح اس کی جو رسوائی ہوگی اس کے بارے میں اچھی طرح سوچ لے۔ وہ میری اس دھمکی سے خوفزدہ ہوگی اور بڑی شرافت سے اس نے اقرار کر لیا کہ وہ ریاض کو پسند کرتی تھی، اور وہ یہ کہ چھپ چھپ کر ملا کرتے تھے۔ میں نے جب اس امکان کی جانب اس کی توجہ دلائی کہ ان دونوں بھائیوں کو پیش آنے والے اندوہناک واقعے میں صفدر کا ہاتھ ہو سکتا ہے، تو اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا تھا، نہیں تھانے دار جی، میرا بھائی چھوٹی موٹی غنڈہ گردی تو کرتا ہے، لیکن وہ کسی کے خون میں ہاتھ نہیں رنگ سکتا۔ صفدر قاتل نہیں ہے جی، پچھلے دنوں اس کا دونوں بھائیوں سے اچھا خاصا جھگڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کی افسردہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور صفدر نے انہیں خطرناک نتائج کی دھمکی بھی دی تھی، اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ مجھے اس کے بارے میں ریاض نے بتایا تھا جی، وہ غم زدہ انداز میں بولی، اور میں نے اس سے کہا تھا وہ زیادہ پریشان نہ ہو۔ وہ جی، دراصل صفدر غصے کا بڑا تیز ہے، بہت جلدی جوش میں جاتا ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، ہم نے یہی طے کیا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے ملنا چھوڑ دیں۔ 8-10 دن سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور آج صبح سنا ہے کہ بولتے بولتے نازو کی آواز روند گئی اور وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے اندازوں اور تاثرات سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ واقعی مقتول ریاض کو چاہتی تھی، کیونکہ جذبات اور احساسات کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیتے۔ میں چند لمحات تک اس مغموم حسینہ کو گہری نظروں سے دیکھتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جو لوگ بڑے جوشیلے ہوتے ہیں اور انہیں اپنے غصے پر قابو نہیں ہوتا،
ان سے کسی بات کی بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے صفدر کی ذات شک سے بالاتر نہیں ہو سکتی۔ آپ چاہیں کچھ بھی کہیں جی، پر میرا دل نہیں مانتا کہ صفدر نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہوگا۔ وہ روحانسی ہوگی، وہ غنڈہ بدماش تو ہو سکتا ہے مگر قاتل نہیں۔ وہ سارے غصے والی باتیں اس نے ریاض کو ڈرانے کے لیے کی تھیں تاکہ وہ مجھ سے ملنا چھوڑ دے۔ وہ تو دنیا ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہوگی اور دھیرے دھیرے سسکنے لگی۔ نازو کی عمر 18-19 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ زاہدہ نے اس کی بے جا حسن کی تعریف کی تھی اور نہ ہی ریاض عقل کا اندھا تھا۔ نازو بنی بنائی ہوئی موم کی گڑیا تھی۔ ہر دیکھنے والا اسے پانے کی تمنا کر سکتا تھا۔ وہ کوئی عام سی لڑکی نہیں تھی۔ اس کی کیفیت قدرے بحال ہوئی تو میں نے پوچھا، تمہاری ماں نے بتایا ہے کہ صفدر کل سے چیاں والی گیا ہوا ہے، اس کی واپسی کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہو؟ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے جی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ نہ تو کہیں جاتے ہوئے کسی سے پوچھتا اور نہ ہی واپسی کے بارے میں کچھ بتا کر جاتا ہے۔ وہ اس سے پہلے بھی تو چیاں والی جاتا رہتا ہے نا؟ جی ہاں، وہ اکثر جاتا رہتا ہے، نازو نے جواب دیا۔ عموماً اس کی واپسی کتنے دن کے بعد ہوتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ کبھی 1 دن، کبھی 2 دن اور کبھی 3-4 دن۔ اس کا جواب ایسا تھا جیسے بغیر سر پیر کے کوئی کہانی۔ میں نے پھر اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے گھر سے نکل آیا تھا، اگر وہ آج کسی وقت لوٹ آئے تو اسے فوراً کہنا کہ تھانے آ کر مجھ سے ملاقات کرے، ٹھیک ہے؟ اس نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ میں شمشیر پور سے تھانے آیا۔ حوالدار حنیف باجوہ کو سختی سے ہدایت کی کہ اگر میری غیر موجودگی میں صفدر تھانے آئے تو اسے بٹھا لے۔ میں رات کو کسی بھی وقت چیاں والی سے لوٹ آؤں گا۔ حنیف باجوہ نے کہا تھا، ملک صاحب آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں صفدر کو تھانے میں ایسا بٹھاؤں گا کہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ اور میں واقعی بے فکر ہو کر کانسٹیبل ارشد علی کے ہمراہ چیاں والی کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ ہم مغرب کی اذان سے چند منٹ پہلے چیاں والی پہنچ گئے۔ چیاں والی شمشیر پور کی نسبت ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، حالانکہ شمشیر پور کا شمار بھی بڑے گاؤں میں نہیں ہوتا تھا۔ اس گاؤں میں 80-90 گھر آباد تھے، جبکہ چیاں والی کا حال یہ تھا کہ وہاں بمشکل 50 مکان ہوں گے۔ یہ چیاں والی آنے کا میرا پہلا اتفاق تھا، لہٰذا پوچھتے پاچھتے ہم لاکھو کے گھر تک پہنچ ہی گئے۔ وہ اپنے گھر پر اکیلا ہی رہتا تھا۔ اس کا یہ گھر ڈیرہ کہلاتا تھا۔ لاکھو کا مذکورہ ڈیرہ گاؤں کے آخری سرے پر واقع تھا۔ اس سے آگے سرسبز کھیتوں کا وسیع و عریض سلسلہ تا حد نگاہ پھیلا ہوا تھا۔ ہمارا تانگا لاکھو کے ڈیرے کے سامنے جا رکا۔ میں اور ارشد علی تانگے سے اترے اور ڈیرے کے گیٹ پر پہنچ گئے۔ اس سے پہلے کہ ہم میں سے کوئی گیٹ پر دستک دیتا، گیٹ کھلا اور وہاں ایک چہرہ نمودار ہوا۔ وہ کوئی ملازم صورت شخص تھا۔ ہم پر نظر پڑی تو چونک اٹھا۔ اس وقت اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا، لیکن ابھی اتنی تاریکی بھی نہیں چھائی تھی کہ وہ ہمیں پولیس یونیفارم میں نہ دیکھ سکتا۔ پولیس کی وردی کا اپنا ایک رعب اور دبدبہ ہوتا ہے۔ ہمیں دروازے کے سامنے پایا تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، اوئے پولیس اتنی جلدی! 1 دن پہلے ہی! اتنا کہتے ہی اس نے گیٹ بند کرنا چاہا، لیکن اس وقت تک میں ایکشن میں آ چکا تھا۔ میں نے ایک عقابی جھٹکا مارا اور شخص کے اوپر جا گرا۔ وہ شاید مجھ سے ایسی تیزی اور مستعدی کی توقع نہیں کر رہا تھا، اس لیے بوکھلا کر گیٹ بند کرنا بھول گیا اور اندر کی جانب دوڑ لگانے کی کوشش کی۔ میں بھلا اس کی کوشش کو کیسے کامیاب ہونے دیتا؟ میں نے اسے من مانی کرنے کے لیے تو نہیں جھپٹا نہیں مارا تھا۔ ہم ایک دوسرے سے گتھم گتھا ڈیرے کے اندرونی حصے میں آ گئے۔ اس دوران میں کانسٹیبل ارشد علی نے موقع محل کی مناسبت سے پھرتی دکھائی اور ڈیرے کے گیٹ کو اندر سے بند کر دیا۔ وہ ڈیرہ 2 کمروں اور ایک وسیع و عریض صحن پر مشتمل تھا۔ ہم اس وقت صحن کے ابتدائی حصے میں تھے جو نسبتاً گیٹ سے زیادہ قریب تھا۔ میری اور شخص کی نبرد آزمائی سے کچھ ایسی آوازیں پیدا ہوئی تھیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یقیناً یہ آوازیں ڈیرے کے اندرونی کمروں تک بھی پہنچ چکی تھیں۔ جبھی ادھر سے ایک بھاری بھرکم سی استفساریہ آواز ابھری، بخشو کون ہے باہر؟ بخشو یقیناً اسی شخص کا نام تھا جسے میں نے اپنی بغل میں دبوچ رکھا تھا۔ اس کے لیے تو آسانی سے سانس لینا دوبھر ہو رہا تھا۔ وہ کسی کے سوال کا کیا جواب دیتا؟ میں نے بڑی سرعت سے بخشو کو ارشد کے حوالے کیا اور کمروں کی سمت بڑھ گیا۔ میری تمام تر توجہ اس کمرے کی جانب تھی جدھر سے بھاری بھرکم آواز میں بخشو کو پکارا گیا تھا۔ مجھے ارشد کے مضبوط اور توانا بازوؤں سے قطعی امید تھی کہ وہ بخشو کی قوت گویائی کو مسلسل بریک لگائے رہیں گے۔ میں نے اندرونی کمرے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اپنا سروس ریوالور نکال کر ہاتھ میں کر لیا تھا۔ جب باہر سے بخشو نے کوئی جواب نہیں دیا تو پکارنے والا صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کمرے سے نکل آیا۔ میں اس وقت کمرے کے دروازے کے قریب ہی ایک دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ وہ شخص مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا، جبکہ میری نگاہ اسی پر لگی ہوئی تھی۔
وہ بھاری تنوتوش کا مالک ایک حد سے زیادہ صحت مند شخص تھا۔ دراز قامتی نے اس کے ڈیل ڈول کی ہیبت ناکی میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھا۔ ہماری معلومات کے مطابق اس ڈیرے پر 2 افراد کو ہونا چاہیے تھا، نمبر 1 لاکھو، نمبر 2 صفدر۔ میں نے ان دونوں میں سے کبھی کسی کو دیکھا نہیں تھا۔ ڈیرے کے گیٹ پر جس بندے سے مٹ بھیڑ ہوئی تھی وہ یقینی طور پر بخشو تھا، کیونکہ اسے اسی نام سے پکارا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ گینڈا یا تو صفدر تھا یا پھر لاکھو تھا۔ مذکورہ جناتی شخص نے کمرے سے باہر آ کر گیٹ کی سمت نگاہ دوڑائی جہاں ارشد نے بخشو کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ وہ شخص 2 قدم مزید آگے بڑھا اور الجھن زدہ انداز میں بولا، بخشو تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ گیٹ کے پاس کیا معاملہ ہو گیا ہے؟ تم تو تانگے کا انتظام کرنے گئے تھے۔ اور اسی لمحے کمرے کے اندر سے ایک اور مردانہ سوالیہ آواز ابھری، لاکھو کیا مسئلہ ہے یار، تم بار بار بخشو کو کیوں آواز دے رہے ہو؟ کیا کوئی پھڈا ہو گیا ہے؟ اس استفسار نے میرے ذہن کی الجھن کو سلجھن میں بدل دیا۔ اگر وہ گینڈا لاکھو تھا تو کمرے کے اندر موجود شخص یقیناً صفدر رہا ہوگا، یعنی میرے دونوں مطلوبہ شخص میرے آس پاس ہی تھے۔ اس احساس نے میرے تن بدن میں سنسنی سی دوڑا دی۔ اس سے پہلے کہ گینڈا بدن لاکھو صفدر کے سوال کے جواب میں کچھ کہتا، میں نے بجلی کسی تیزی کے ساتھ اندھیرے میں سے نکل کر اس کی کن پٹی پر ریوالور رکھ دیا، پھر غراتے ہوئے لہجے میں کہا، لاکھو کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش نہ کرنا ورنہ بے موت مارے جاؤ گے۔ تم کون ہو؟ وہ ہکلایا۔ میں چونکہ اس کی پشت پر موجود تھا اس لیے وہ مجھے دیکھ نہیں پا رہا تھا اور اس نادیدگی کو تاریکی کا تعامل بھی حاصل تھا۔ میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے ٹھہرے لہجے میں کہا، لاکھو میرا نام صفدر حیات ہے، میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ہوں، اتنا تعارف کافی ہے یا؟ میں نے دانستہ سوالیہ انداز میں جملہ نامکمل چھوڑا تو وہ جلدی سے بولا، او تھانے دار صاحب۔ اتنا کہتے ہی وہ بڑے رضاکارانہ اور پرسکون انداز میں ہینڈز اپ ہو گیا۔ لاکھو کی جانب سے شرافت کے اس مظاہرے نے مجھے تذبذب میں ڈال دیا۔ دراصل ان لمحات میں میں کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ جب گیٹ پر مجھے بخشو کی صورت دکھائی دی تھی تو اسے میں نے کہتے ہوئے سنا تھا، اوئے پولیس اتنی جلدی؟ ایک دن پہلے ہی۔ اس کے بعد جب لاکھو کمرے میں سے نکل کر بخشو کو پکار رہا تھا تو اس کے منہ سے نکلا تھا، بخشو تم تو تانگے کا انتظام کرنے گئے تھے۔ اور ان 2 افراد کے 2 جملوں کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ لوگ اس ڈیرے پر بیٹھ کر کسی کی واردات کا منصوبہ بندی کر رہے تھے اور یہ واردات آج رات کسی وقت وہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ لیکن اس صورت میں ضروری تھا کہ پولیس کا پتہ چلتے ہی لاکھو وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتا، جبکہ اس کے برعکس وہ بڑے صبر و سکون کا مظاہرہ کر رہا تھا، اور یہی بات میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی۔ میں نے تحکمانہ انداز میں لاکھو سے پوچھا، کیا صفدر کمرے کے اندر موجود ہے؟ جی ہاں، وہ اندر ہی ہے، اس نے بڑی فرمانبرداری سے جواب دیا۔ اور کون کون ہے اندر؟ میں نے کڑے لہجے میں استفسار کیا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، کوئی نہیں جناب، ہم تینوں کے سوا اس ڈیرے پر کوئی چوتھا شخص موجود نہیں۔ میں نے اس کی تسلی اور اپنی آسانی کے لیے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لاکھو اگر اس وقت تم کسی غیر قانونی کام میں ملوث نہیں ہو تو تمہیں ڈرنے یا پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ میں ایک خاص حوالے سے معمول کی پوچھ گچھ کرنے آیا ہوں، تم کمرے کے اندر چلو۔ پھر میں نے صحن کی طرف منہ اٹھا کر ارشد علی کو مخاطب کیا اور بلند آواز کہا، ارشد حالات پوری طرح قابو میں ہیں، تم بخشو کو گرفت میں لے لو، اس کا انٹرویو ہم بعد میں کریں گے۔ بات ختم کرتے ہی میں نے لاکھو کو ٹھوکا دیا، جس کا صرف مطلب یہی تھا کہ اب اسے میرے حکم کے مطابق صفدر کے پاس کمرے کے اندر چلنا ہے۔ اس نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ میں اس کے عقب میں رہتے ہوئے کمرے کے اندر آ گیا۔ اندر لالٹین روشن تھی اور اس کی روشنی میں مجھے صفدر بھی نظر آ گیا۔ صفدر لاکھو کی بنسبت خاصا سمارٹ تھا۔ اس نے اپنے ساتھی لاکھو کو گن پوائنٹ پر دیکھا تو گھبرا گیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ فرار ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن دروازے میں موجود ہونے کی وجہ سے میں نے چونکہ فرار کی راہ مسدود کر رکھی تھی لہٰذا اسے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کا موقع نہ مل سکا۔ میں نے لاکھو کو ایک مناسب سا دھکا دیا اور تحکمانہ انداز میں کہا، تم ادھر جا کر صفدر کے ساتھ بیٹھو۔ اس کے لیے میرے حکم کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ مذکورہ کمرے میں پہلو بہ پہلو 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں اور ایک آہنی کرسی بھی رکھی نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک چارپائی پر جڑ کر بیٹھ گئے اور میں نے آہنی کرسی سنبھال لی۔ پھر اس سے پہلے کہ میں پوچھ کا کچھ آغاز کرتا، لاکھو نے متذبذب لہجے میں مجھ سے دریافت کیا، ملک صاحب آپ یہاں، اور اچانک خیریت تو ہے نا؟ پولیس اور خیریت کی آپس میں بڑی پرانی دشمنی ہے لاکھو، میں نے اس کی آنکھوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ جہاں خیریت ہوتی ہے وہاں پولیس دور دور تک دکھائی نہیں دیتی۔ تو کیا چیاں والی میں کوئی سنگین واردات ہو گئی ہے؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ ہاں واردات تو ہوئی ہے، لیکن چیاں والی میں نہیں بلکہ ادھر شمشیر پور میں۔
میں نے صفدر کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، کیا ہو گیا ہے وہاں؟ صفدر اضطراری انداز میں مجھ سے مستفسر ہوا۔ یہ بھی تم مجھ سے ہی پوچھو گے، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ تمہیں تو اس بارے میں سب معلوم ہونا چاہیے۔ اس دوران میں صفدر اور لاکھو، خصوصاً صفدر کے چہرے کے اتاؤ چڑھاؤ کا بڑی باریک بینی سے مشاہدہ کر رہا تھا۔ لالٹین کی روشنی اگرچہ بہت زیادہ نہیں تھی، مگر میرے مقصد میں کسی قسم کی کوئی دشواری محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ان دونوں کے چہروں کی کیفیت مجھ سے پوشیدہ نہیں تھی۔ میرے کٹیلے استفسار پر صفدر نے متذبذب انداز میں لاکھو کی جانب دیکھا۔ تاثر ایسا ہی تھا جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جواباً لاکھو نے چہرے کے تاثرات سے اپنی بے خبری اور لا علمی کا اظہار کر دیا۔ صفدر دوبارہ میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا احتجاج بھی شامل تھا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کس واقعے کی بات کر رہے ہیں۔ میں بالکل نہیں جانتا وہاں شمشیر پور میں کیا ہو گیا ہے۔ میں تو کل صبح سے یہاں لاکھو کے پاس آیا ہوا ہوں۔ میری بات کا یقین نہ ہو تو آپ لاکھو سے پوچھ سکتے ہیں۔ ملک صاحب، میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی لاکھو نے کہا، صفدر غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا۔ یہ واقعی کل میرے پاس آیا تھا۔ نہ تو صفدر غلط بیانی کر رہا ہے اور نہ ہی کریمہ بی بی اور نازو نے مجھ سے کوئی جھوٹ بولا ہے۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، صفدر واقعی کل صبح شمشیر پور سے چیاں والی آیا تھا اور اس وقت بھی یہاں موجود ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ… میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، وہ پچھلی رات کو تھوڑی دیر کے لیے شمشیر پور نہ گیا ہو، اکیلا یا تمہارے ساتھ لاکھو؟ آخر شمشیر پور یہاں سے دور ہی کتنا ہے؟ یا آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ملک صاحب؟ لاکھو نے قدرے بلند آواز میں مجھ سے پوچھا۔ میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ پچھلی پوری رات یہ میرے ساتھ اسی ڈیرے پر تھا۔ اگر کسی نے اس کے نام پر ادھر شمشیر پور میں کوئی واردات کر دی ہے تو اس میں صفدر بیچارے کا کیا قصور ہے؟ وہ لمحے بھر کو سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ شمشیر پور میں ہوا کیا ہے؟ وہاں پچھلی رات دوہرے قتل کی ایک لرزہ خیز واردات ہو گئی ہے۔ میں نے دھماکہ کرنے والے انداز میں کہا، 2 گبرو بھائیوں کا بے ایمانہ قتل۔ قتل کی واردات؟ انہوں نے بیک زبان ہو کر کہا۔ میں نے انہیں گھورتے ہوئے اس بات میں گردن ہلا دی۔ صفدر نے ہیجانی انداز میں دریافت کیا، آپ قتل ہونے والے کن 2 بھائیوں کا ذکر کر رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ ریاض اور فیاض کی بات کر رہا ہوں، میں نے سنسنی خیز لہجے میں کہا۔ اوہ! اس کے ہونٹوں سے ایک مایوس اور متصافانہ آواز نکلی، انہیں کس نے قتل کر دیا؟ ان کے قاتل کی تلاش ہی میں تو میں شمشیر پور سے چیاں والی پہنچا ہوں۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تو آپ کا مطلب ہے ان دونوں بھائیوں کا قاتل یہاں چیاں والی میں چھپا ہوا ہے؟ لاکھو نے حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، آثار اور اشارے تو ایسے ہی ملے ہیں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اسی لیے میں قاتل کے تعاقب میں یہاں پہنچا ہوں۔ لیکن قاتل ہے کون؟ لاکھو کے استفسار میں احتجاج شامل تھا۔ میں نے بدستور مضبوط لہجے میں کہا، یہ تو تم دونوں ہی بتاؤ گے۔ ہم دونوں کیوں؟ لاکھو کی حیرت انتہا کو پہنچ گئی۔ میں نے کہا، اس لیے کہ ریاض اور فیاض کا قاتل تم دونوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ یا تو تم قاتل ہو، میں نے انگلی سے صفدر کی جانب اشارہ کیا، یا پھر لاکھو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یا تم نے ان دونوں بھائیوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ میں نے سنسنی خیز انداز میں توقف کیا، پھر کہا، یا پھر تم دونوں نے مل کر یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ آپ کس بنا پر یہ بات کر رہے ہیں؟ میرے پاس اس بات کو کہنے کے لیے بڑی مضبوط بنیاد ہے، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، پھر بڑے واشگاف الفاظ میں اپنے دعوے کی وضاحت کر دی۔ وہ دونوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میری بات سن رہے تھے۔ میں انہیں ریاض اور صفدر کی بہن نازو والے معاملے سے آگاہ کر رہا تھا۔ پھر اس جھگڑے کا بھی ذکر آیا جو صفدر نے دونوں مقتولین سے ان کی موت سے چند روز قبل کیا تھا۔ میں نے اس ذیل میں صفدر کی خطرناک دھمکیوں کا بھی ذکر کیا اور آخر میں کہا، آپ لوگوں کو اس بنیاد میں کوئی کمی یا کمزوری نظر آ رہی ہے؟ وہ دونوں الجھن زدہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، صفدر، تمہاری دھمکی کے چند روز بعد وہ دونوں بھائی بڑے وحشیانہ انداز میں قتل کر دیے گئے۔ اب اگر میں تمہیں ڈھونڈتا ہوا تمہارے دوست لاکھو کے ڈیرے پر آ گیا ہوں تو اس میں کہاں پر غلطی پر ہوں؟ وہ اچانک ہی پھٹ پڑا، تھانے دار صاحب، آپ صفدر حیات ہیں اور میں صفدر حسین۔ ہم دونوں کے نام ایک ہی ترتیب سے سواد اور ہے آتا ہے۔ آپ اپنے خدا کو حاضر ناظر جان کر ایک بات بتائیں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، مجھے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے کیا پوچھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرسری لہجے میں کہا، ہاں پوچھو۔ اس نے پوچھا، اگر کوئی لفنگا آپ کی بہن کو ورغلا رہا ہو، اسے الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ ورغلا رہا ہو یا اس سے محبت کر رہا ہو؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ جذبز ہوتے ہوئے بولا، کچھ بھی سمجھ لیں۔ کچھ بھی سمجھنے سے بات نہیں بنتی صفدر حسین،
میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ طے کرنا ضروری ہے کہ اس شخص کا میری بہن کے ساتھ کس قسم کی نوعیت کا تعلق ہے۔ کسی سے محبت کرنا یا اس کا ورغلانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور میں سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، تم نے کسی شخص کا ذکر کرتے ہوئے اسے لفنگا کہا ہے۔ میں یہ دیکھنا بھی ضروری سمجھوں گا کہ وہ لفنگا ہے یا کوئی شریف النفس اور معقول انسان ہے۔ میرے خیال میں ریاض کو لفنگا کہنا درست بات نہیں ہوگی۔ اس نے نگاہ چرانے والے انداز میں کہا، چلیں آپ کچھ بھی کہیں لیکن مجھے بتائیں کہ آپ اس صورت میں کیا کریں گے؟ دیکھو صفدر حسین، میں نے قطعی لہجے میں کہا، اگر کوئی معقول شخص میری بہن سے محبت کر رہا ہو اور میں یہ بھی دیکھوں کہ میری بہن بھی اس سے محبت کرتی ہے تو میں ان کی مدد کروں گا، ان سے کہوں گا کہ وہ چھپ چھپ کر کھیتوں میں نہ ملا کریں، میں ان کے مستقل ملاپ کی کوئی سبیل نکالوں گا۔ مگر تمہاری طرح، میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر سلگتے ہوئے انداز میں کہا، تمہاری طرح میں اس لڑکے کو بیچ راہ روک کر اس کی پٹائی کروں گا، نہ ہی اسے خطرناک نتائج کی دھمکیاں دوں گا، اور نہ ہی، میں نے ایک مرتبہ پھر لمحاتی توقف کیا، پھر کہا، اور نہ ہی اسے اس کے بھائی سمیت رات کو سوتے میں کلہاڑی کے وار کر کے میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی چلا کر بولا، بلکہ ہم نے تو اس کے لیے کچھ اور ہی۔ وہ بولتے بولتے اچانک رک گیا، انداز ایسا تھا جیسے کوئی اہم بات یاد آ گئی ہو، یا پھر اسے یہ احساس ہو گیا ہو کہ اس نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے، کوئی ایسی بات جو اسے کیسی بڑے مصیبت میں پھنسا سکتی ہو۔ اس موقع پر صفدر کے یار غار لاکھوں نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس نے بگڑتی ہوئی صورتحال کو سنبھالا اور گہری سنجیدگی سے بولا، صفدر کیا خیال ہے تھانے سردار صاحب کو حقیقت بتا دیں؟ صفدر نے سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر لاکھوں سے کہا، ہاں تمہارا خیال بالکل ٹھیک ہے۔ اگر اب ہم نے اپنی زبانیں بند رکھیں تو یہ مجھے ان دونوں بھائیوں کا قاتل سمجھتے رہیں گے۔ تو بتاؤ، تم شروع کر رہے ہو یا میں سناؤں انہیں تمہاری کہانی؟ لاکھوں نے صفدر حسین سے پوچھا۔ یار تم ہی بتا دو، وہ منت آمیز لہجے میں بولا، میرا تو ذہن ہی کام نہیں کر رہا، ہم یہاں کچھ اور ہی منصوبے بنا رہے تھے اور انہوں نے آ کر سارا کام خراب کر دیا ہے۔ میں نے لاکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لاکھوں، تم لوگوں کو جو کچھ بھی کہنا ہے سادہ اور آسان الفاظ میں کہہ ڈالو، میں یہاں تمہارے قصے اور کہانیاں نہیں سننے آیا ہوں، ادھر تھانے میں مجھے اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ جی، لاکھوں نے ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی، پھر اس سے پہلے کہ وہ بیان شروع کرتا، باہر ارشد علی کی آواز بلند ہوئی۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھ رہا تھا، ملک صاحب، یہ بندہ تو پوری طرح میرے قابو میں ہے لیکن کبھی کبھی تنگ کرنے لگتا ہے۔ یہاں اچھا خاصا اندھیرا ہے، اگر آپ کہیں تو میں اسے کمرے کے اندر لے آتا ہوں، ورنہ اس کی کسی چالاکی کے جواب میں اگر میں نے اپنے ہاتھوں کو بے سمت حرکت دے دی تو اس کی گردن کا کڑا نکل جائے گا۔ ارشد بخشو کا منکا نہیں توڑنا، ابھی اس کا بیان بھی لینا ہے، میں نے جواباً آواز بلند کہا۔ اندر سب خیریت ہے؟ لے آؤ اسے بھی۔ پھر میں دوبارہ لاکھوں گینڈے کی طرف متوجہ ہو گیا اور قدرے سخت لہجے میں کہا، ہاں بھائی، تم کیا بتانے والے تھے؟ شروع ہو جاؤ، شاباش۔ اور وہ شروع ہو گیا۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا تھانے دار صاحب کہ صفدر نے مجھے اپنی بہن اور ریاض کے چکر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس کے سمجھانے بجھانے کا جب کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہ ہوا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اس گدھے کے بچے کو تھوڑا سا سبق سکھانا چاہیے۔ اسی سلسلے میں یہ کل میرے پاس آیا تھا۔ ہم دونوں مل کر ریاض کا دماغ درست کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ایک دن کی سوچ بچار کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ریاض کو مستقل طور پر لنگڑا بنا دیں۔ وہ ایک ٹانگ پر دباؤ ڈال کر جب اوپر نیچے جھٹکا کھاتے ہوئے چلتا دکھائی دے گا تو بڑا مزہ آئے گا۔ پھر کبھی اسے اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ نازوں سے ملے یا اس کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، ہم یہاں ڈیرے پر بیٹھے یہی منصوبہ بنا رہے تھے اور جب ایک فیصلے پر پہنچ گئے تو ہم نے بخشو کو تانگا وغیرہ کا بندوبست کرنے بھیج دیا۔ جب بھی میں نے کمرے سے باہر نکل کر بخشو سے یہ پوچھا تھا، تم تو تانگے کا انتظام کرنے گئے تھے، اب بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے، میں نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ جب ڈیرے کے گیٹ پر بخشو نے ہمیں دیکھا تو بے ساختہ اس کی زبان سے کیوں نکلا تھا، اوئے پولیس اتنی جلدی، ایک دن پہلے ہی؟ میں نے لمحاتی توقف کے بعد صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں صفدر حسین، اب مجھے تم بتاؤ کہ تم کس فیصلے پر پہنچے تھے آج رات، تم لوگ کس طرح ریاض کو لنگڑا بنانے والے تھے؟ اور تمہارے جواب دینے سے پہلے میں تمہیں یہ بتاتا چلوں کہ ریاض زور زبردستی سے نازوں سے ملاقات نہیں کرتا تھا، لہٰذا آنکھ اٹھا کر دیکھنے یا نہ دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ دونوں اپنی مرضی اور پسند سے ایک دوسرے سے ملتے رہے ہیں۔ بہرحال تم بتاؤ کہ اس ڈیرے پر پکنے والی کھچڑی کا ذائقہ کیا ہے؟ کھچڑی اور ذائقہ کے الفاظ پر اس نے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا، شاید بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں نے اس کی آسانی کے لیے جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تم لوگ جس مشن پر جانے والے تھے اس کی تفصیل کیا ہے؟
ریاض کے ساتھ تمہارا کیا کرنے کا ارادہ تھا؟ تم کس طریقے سے اسے لنگڑا بناتے؟